بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ کہ قرآن کو ہم نے شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور یہ رحمت اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دم کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم بتائے ہیں وہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں شفا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم دم کرتے ہیں لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرے، اور جب وہ دم کرتا ہے تو اس کو یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی دم کر رہا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے اور وہ چغلی بھی کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اگر وہ دم جتنے بھی کرتا رہے تو اس کے دم میں شفا کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو آپ اگر دم کر رہے ہیں اپنے آپ کو دم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، اور یہ ذہن میں ہو کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آگ بھی نہیں جلاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو چھری بھی نہیں کاٹتی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن وہ چھری چال ہی نہیں رہی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا قرار دی ہے، اور یہ شفا ہے، لیکن کب شفا ملے گی؟ جب اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے توکل کرتے ہوئے آپ دم کریں، اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اس طرح جو عملی کوتاہیاں ہیں ان کو ساتھ ساتھ چھوڑنا ہوگا، تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ صابر اور شاکر پایا، بہت زیادہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو اگر بیماری آتی ہے، جو انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا بھی وعدہ کیا ہے، اور دوسرا بیماری آنے سے جتنے انسان کے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے بدن کے اندر جتنی جسمانی روحانی بیماریاں ہیں، جتنے بھی احباب یہ میسج سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی ہسپتالوں کا بھی وزٹ کریں، دیکھیں وہاں پر جو مریض ہیں بیچارے، وہ کتنا، ایک تو سب سے پہلے تو ایک مشقت میں ہوتے ہیں، اور دوسرا جو اخراجات ہوتے ہیں ہسپتالوں کے اندر، وہ جناب اتنے پیسے ان بیچاروں کے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے پناہ پکڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی موذی امراض ہیں، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی بیماریوں سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔